سجاد بزنس والا۔ السلام علیکم، میرا نام ناری نور بیک ٹریننگ والی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ریویو بھی کر رہے ہوتے، تو آج ہمارے خاص مہمان ہمارے جو اسٹوڈنٹ کالج بوائز ہیں سجادہ کے بزنس والے، ان سے ہم نے کچھ ٹائم نکال کے ان کے قیمتی وقت لیا ہے، تو ہم ان کی جرنی کے بارے میں بھی معلوم کریں گے، اور ہم ایک یعنی کہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو مارکیٹ کے جاب مارکیٹ کے اے آئی کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سجاد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ سجاد، آپ نے یعنی کہ چھوٹا سا انٹرویو دیں اپنے، یعنی کہ آپ ریحان اسکول اور ریحان کالج میں آپ کیسے آئے اور کیا یعنی کہ کتنا وقت ہو گیا آپ کو آئے ہوئے آپ کو؟ جی بالکل، میں اپنا تھوڑا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ میرا نام سجاد علی بزنس والا ہے اور میرا تعلق گلگت سے ہے۔ ریحان کالج سے جڑنے سے پہلے میرا نام تھا سجاد علی خان۔ جب ریحان کالج کے ساتھ جڑا تو میرا نام ہو گیا سجاد علی بزنس والا۔ تو ریحان کالج سے پہلے آنے سے پہلے میں عام روٹین میری جیسے کہ کالج جانا، اسکول جانا وغیرہ، پہلے میں نے اسکول میٹرک تک اسکول پڑھا، پھر میں انٹر تک کالج پڑھا۔ میں سیکنڈ ایئر ہو چکی تھی تو اس لیے بس سیکنڈ ایئر میں نے جیسے کمپلیٹ کی، تو پھر سوچ رہا تھا کہ ابھی سیکنڈ ایئر کے بعد کیا کرنا ہے، کسی میں نے جو کوئی یونیورسٹی میں لینا ہے ایڈمیشن لینا ہے، کوئی اے آئی کا کورس کرنا ہے، تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا۔ تو جو میرے والد صاحب تھے وہ ریحان سر کو فالو کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے سر ریحان کی ویڈیو مجھے دکھائی کہ یہ ریحان کالج کھلا ہوا ہے، تو یہ اے آئی کا اسکول ہے، اے آئی کا کالج ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا پہلے میں دیکھوں گا۔ پھر میں نے سر ریحان کو اپنی موبائل میں سرچ کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا، میں نے سمجھا کہ ان کا کریکولم کیا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی سے باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ صفائیاں کروا رہے ہیں، تو مجھے شروع میں ڈر لگا کہ میں انٹرویو کیسے کروں گا، اور میں چیٹ جی پی ٹی سے انگلش میں بات کیسے کروں گا، میں صفائیاں کیسے کروں گا، شروع میں مجھے بہت ڈر لگا۔ تو پھر والد صاحب نے کہا کہ ڈر لگتا ہے، جیسے آپ جاؤ گے وہاں پہ تو آپ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے۔ تو پھر اکتوبر کے مہینے میں وہاں سے نکلا، وہاں سے نکل کے میں ریحان کالج پہنچا آج سے 5 مہینے پہلے، 5.5 مہینے پہلے میں ریحان کالج میں پہنچا۔ 13 اکتوبر کو میری پہلی ڈیٹ تھی ریحان کالج میں۔ میں آیا ریحان کالج میں، میں ایڈمیشن دینے کے لیے آیا تھا کہ سر عمران موجود تھے، ہماری بات چیت سر عمران سے ہوتی گئی، انہوں نے پھر کالج کے بارے میں ہمیں سمجھایا، پھر میرا ایڈمیشن ہوا۔ پھر ریحان کالج کے ساتھ ہمارے روم ہے، پھر میں روم میں گیا، اپنی جو چیزیں تھیں کپڑے وغیرہ بیگس وغیرہ میں نے وہاں پہ رکھی، اپنا بستر وہاں پہ لگایا۔ پھر اس دن رات ایک دن میرے والد صاحب میرے ساتھ رہے ایک رات، پھر دوسرے دن والد صاحب چلے گئے۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ تم کر سکتے ہو، تم ریحان کالج میں تم ایڈجسٹ کر پاؤ گے۔ پھر میں ایک ہفتہ رہا، میں تنگ ہو گیا، پھر میں نے والد صاحب کو کال کی کہ میں تنگ ہو چکا ہوں، میں ابھی یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا تم کر سکتے ہو، یہ بور ہوتے ہیں، ہر کوئی ہوتا ہے، جو بھی کسی نئی جگہ میں جاتا ہے، نئے سسٹم میں جاتا ہے تو وہ بور ہوتا ہے۔ پھر میں آیا یہاں پہ، میں بور ہوا، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، سارے لڑکوں نے ساتھ دیا، لیکن چند لڑکے ایسے تھے جنہوں نے مجھے اسپیشلی گائیڈ کیا اور ساتھ دیا ہمارا۔ پھر بس ان کی بدولت پھر آج میں یہاں تک ہوں، 5 مہینے آج مجھے ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ سے میرا لیول 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، کوڈنگ کی 3 بکیں میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں، ابھی لیول 2 میں ہوں۔ بس اس طرح سے میرا جو نظام ہے چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی جرنی رہی ہے آپ کی، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے یعنی کہ طریقے سے یعنی کہ کالج کو جوائن کیا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ایک سوال کی طرف، جاب مارکیٹ اے آئی کی طرف۔ کیا جاب مارکیٹ اے آئی کسی سوال کس سے کیسے متاثر کر رہے ہیں جاب کو نا؟ جی جی جی، اے آئی ہمارے جو جاب مارکیٹ سے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک مصنوعی ذہانت ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مصنوعی ذہانت ہے، یہ جاب میں اس طرح کر سکتے ہیں، جاب میں اس طرح متاثر کر سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح کام کرنے لگ گیا ہے۔ اب یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ وہ کام کر رہا ہے جو وہ کام انسانوں سے اچھا کر کے کر رہے ہیں یہ کام۔ تو اس وجہ سے جاب میں کافی کچھ اس نے متاثرین کیا ہے۔ ایک ٹیکنالوجی جو انسان سوچ کی نقل کرتی ہے، جو انسان جس طرح سوچتا ہے اس سے ڈبل اے آئی سوچتی ہے۔ یہ جو مارکیٹ میں خود کار نظام لا کر کام کرنے کے طریقے بدل رہی ہے۔ ہاں بہت زبردست، لیکن لوگوں کی سوچوں میں ایسا چل رہا ہے کہ نوکریاں اے آئی نوکریاں ختم کر رہا ہے۔ سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ممکن ایسا ہے کہ یہ نوکریاں ختم کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے؟ جی جی، دیکھیں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں
چند چند ہی میں بولوں گا، جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ کے سب چیزوں کے نقصان بھی اور فائدے بھی ہیں۔ ابھی اے آئی نوکریاں ختم بھی کر رہا ہے۔ ابھی جیسے کہ ہم ٹیچر جس طرح پڑھا رہا ہے، اسی طرح ابھی اے آئی ٹیچرس بن کے پڑھائے گا، اور ٹیچرس اچھے ٹیچرس اچھا کر کے پڑھائے گا۔ تو یہ جاب ختم بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نئی جابس بھی بنا رہا ہے۔ ابھی جاب ختم بھی کر رہا ہے، جاب بنا بھی رہا ہے۔ جاب اس طرح سے بنا رہا ہے کہ ہمیں جاب کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں اے آئی اگر چلانا آتی ہے تو ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمیں جابس نئی نئی جابس بنا کے دے رہا ہے۔ جیسے کوڈنگ میں وہ اپنے اے آئی کی طرح ہم کوڈنگ کرتے ہیں، تو پہلے کوڈنگ میں لوگ 1 مہینہ لگاتے تھے، ابھی ایک گھنٹے میں کوڈنگ ہو جاتی ہے۔ ابھی اے آئی کے ذریعے سے ہمیں فائدے بھی اور نقصان بھی ہیں۔ اگر چلانی آ گئی تو ہمیں فائدے ہیں ہمارے لیے، اگر اے آئی کا استعمال کرنا نہ آئے تو پھر ہمارے لیے نقصان بھی بہت ہے۔ اوکے گڈ، یہ تو ہے۔ اچھا لیکن کچھ یعنی کہ جو نوکریاں ہیں وہ کون سی نوکریاں ہیں جو زیادہ تر متاثر ہو رہی ہیں؟ ہاں دیکھیے، نوکریز تو بہت ساری نوکریز ہیں، لیکن چند نوکریز کی جو میں نام دوں گا تو ڈیٹا انٹری ہو گئی، کال سینٹر، اور فیکٹری کے سادہ کام، جو فیکٹریوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ابھی اے آئی کرنے لگ جائے گی۔ ابھی میرے خیال میں کام شروع بھی ہو گئے ہیں اے آئی کے، فیکٹریز میں کام کرنے لگ گئی ہے۔ تو یہ 2-3 کام جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں، تو یہ جو چند جابس ہیں جو بہت خطرے میں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے یہ جابس ختم ہو جائیں گی۔ اوکے اوکے اوکے، اچھا تو ہم سیکنڈ سوال اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اسپیشلی اے آئی مطلب ان کے سادہ مطلب نوکریاں بھی پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ کہ کون سی نوکریاں پیدا کر رہا ہے وہ؟ ہاں جی بالکل، یہ نوکریاں میں نے کہا تھا کہ نوکریاں بھی کوئی بھی چیز اس کے فائدے بھی نقصان بھی ہیں۔ یہ کہ ہم نے فائدہ ڈسکس کر لیے، ابھی چلتے ہیں ان کی نوکریوں کی طرف۔ تو نوکریاں یہ جیسے کہ اے آئی اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، وہ ڈیٹا انالسٹ کرتے، اور مشین لرننگ انجینئر کے جو جاب ہے وہ ان میں اضافہ کر رہی ہے۔ کیا ہر فیلڈ اس پر اثر انداز ہو رہی ہے جیسے اے آئی سے؟ ہاں جی، اے آئی کے ذریعے سے ہر فیلڈ متاثر ہو رہی ہے۔ تعلیم کر لیں، اور ہاسپٹلس کر لیں، بزنس کر لیں، جتنے بھی کام ہیں ابھی سب میں اے آئی نے اپنے آپ کو اس کے اندر ملا اوکے آپ کو اوکے۔ ملا لیا ہے۔ اچھا، اے آئی کیا تعلیمی شعبے میں کیا کردار دے رہے ہیں؟ اے آئی دیکھیں، بالکل اے آئی میں نے کہا کہ جی تعلیم میں بھی اس کا ایک بہت کردار ہے۔ ابھی جیسے کہ ایک استاد سمجھاتا ہے تو اے آئی اسی طرح سمجھائے گا، لیکن جس طرح کہ اے آئی کے اندر دل نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر ہمدردی ہے، تو انسان اپنے جو اسٹوڈنٹ ہے اسے ہمدردی کے ساتھ اور پیارے طریقے کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ تو اے آئی اس سے بالکل مختلف ہے، وہ ایک انسان کی پیدا کردہ چیز ہے، تو وہ ابھی ایسے سمجھائے گا جیسے انسان چاہے گا۔ تو اے آئی ابھی اس نے کر دی کہ وہ استاذہ کی جگہ لے رہی ہے، بلکہ استاذہ کی ساتھ ساتھ مدد بھی کر رہی ہے اے آئی۔ اوکے اوکے، کیا ایسا لگتا ہے کہ اساتذہ کی جگہ لے لے گا اے آئی؟ استاذہ کی جگہ بھی لے لے گا۔ دیکھیں، کافی جو مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ تو نہیں لے پائے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کے آنے سے ابھی جو ہمارے استاذہ ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اوکے گڈ، ہو گیا کہ ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیسے مدد دے رہا ہے بزنس کے اندر اے آئی نا؟ دیکھیں، ڈیٹا انالائسس، کسٹمر سروس اور فیصلے بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا زبردست، ہو گیا کہ اگر ہم چھوٹے کاروبار کے لیے فائدہ اے آئی سے لیں تو کیا مدد دے گا وہ؟ جی بالکل، جیسے کہ ہم اے آئی کے ذریعے چھوٹے کاروبار ہم کرنا چاہیں تو اے آئی کے ذریعے ہم کم خرچ میں زیادہ کام کروانے میں مدد دیتے ہیں اے آئی ہمیں۔ ابھی جیسے کہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کی۔ ابھی ایک جو ٹھیلا لگاتا ہے، وہ اگر چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنا وہ جانے، چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی سے گفتگو کرے گا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے گا یہ میرا ٹھیلا ہے، ابھی میں اس کو ڈبل کیسے کر سکتا ہوں، اس سے میں کمائٹ کیسے ڈبل کر سکتا ہوں، تو وہ پھر چیٹ جی پی ٹی بتانا شروع کر دے گا اپنے ٹھیلوں کو اس طرح سے کرو، اتنے گھنٹے کام کرو، یہ وہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے جو چھوٹے کاروبار والے ہیں وہ اے آئی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ओके, गुड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, एआई से कौन-सी स्किल अहम मदद दी गई? हाँ, देखें जो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, लेकिन डिजिटल स्किल्स है जो क्रिएटिविटी और मसला हल करने की सलाहियत, ये चंद चीज़ें जो एआई की स्किल्स अहम मदद। अच्छा, ऐसा लगता है कि क्या एआई बेरोज़गारी बढ़ेगी, एआई से बेरोज़गारी बढ़ेगी? एआई से बेरोज़गारी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एआई बेरोज़गारी उनके लिए है जो बेखबर होंगे एआई से, जो एआई को नहीं जानेंगे। अक्सर ऐसे लोग हैं दुनिया में, पाकिस्तान में ज़्यादातर हैं, जो एआई को जानते ही नहीं है, एआई होती क्या चीज़ है। तो उनके लिए फिर बेरोज़गारी बढ़ाएगी एआई। अगर जो एआई को चलाना सीख गया, एआई का माना सीख गया कि एआई होती क्या है और एआई इस्तेमाल करना सीख गया, तो वो एआई के ज़रिए अपनी जो सैलरी होती है वो डबल कर सकता है, अपनी कमाई ट्रिपल 10 गुना बढ़ा सकता है। अगर जो नहीं जानता, जो बेखबर है इन चीज़ों से, तो उनके लिए फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। अ, वैसे गुड है, ज़बरदस्त है। हम बात करते हैं सजाद से इसके बारे में कि सजाद आजकल आपका टाइम कैसा गुज़र रहा है? पिछले यानी कि रमज़ान जा चुके हैं, ईद आ चुकी है, तो हमें अपने बारे में ये भी बताएँ कि आपने ये वक़्त कैसे गुज़ारा? देखिए रमज़ान में टास्क वगैरह कम होते थे, हमारे जो टास्क होते हैं, जिस तरह के हम इंटरव्यूज़ कर लेते थे और चैट जीपीटी से बातें वगैरह जो भी हमारे टास्क होते थे, तो रमज़ान में दिन को रोज़ा रखते, फिर साथ काम करने में थोड़ी मुश्किल होती। तो रमज़ानों में फिर यहाँ पे आपको टाइमिंग हमारी इस तरह थी कि सुबह हम सहरी के लिए उठते, फिर सहरी खा के 4 नमाज़ पढ़ के 5 बजे तक हम सो जाते थे, फिर 9 बजे उठते थे। 9 बजे उठने के बाद फिर अपने काम पे लग जाते थे, लगने के बाद फिर 2 बजे तक 2 बजे तक काम करते, फिर आते नीचे नमाज़ पढ़ के, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक फिर रेस्ट करते, फिर 4 बजे उठते से इफ्तारी बनाने लग जाते हैं। तो हमारा सारा रमज़ान इसी में गुज़रा है। अभी जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ, तो अभी हमने अपना फ़ोकस सारा टास्क पे किया है। अभी जो हमें टास्क मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा रमज़ान जो था 1 महीना गुज़र गया है, अभी जो हमारा जो आगे के टाइम है, वो अपना टास्क पे फ़ोकस करें, अपने टास्क करने अच्छे तरीके से करना शुरू करें। ओके, गुड हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। माशाल्लाह से आपने रमज़ान अच्छे गुज़ारा, अच्छा टाइम दिया और सही चलते रहे। तो चलते हैं हम सेकंड सवाल की तरफ, नौजवानों को क्या करना चाहिए एआई के हिसाब से? देखें एआई के हिसाब से मैं पूछना चाहूँ तो नौजवानों को, आजकल जो नौजवान है हमारे जेन ज़ी जिसे कहा जाता है, उनके लिए एक पैगाम है कि वो आजकल की जो जेन ज़ी कौम जो हमारी है, मैंने देखा है कि वो पबजी में ज़्यादातर लगी हुई है, ज़्यादातर फ्री फायर और जितनी भी ये गेमें गेमें वगैरह हैं उनमें लगी हुई है। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ना करें, टेक्नोलॉजी सीखें। एआई एक टेक्नोलॉजी है और ये आने वाले 3 से 4 सालों में इसका बहुत बड़ा रोल होगा हमारी ज़िंदगियों में। तो उनसे मेरी गुजारिश है, उनको ये करना चाहिए, एआई सीखनी चाहिए, एआई सीखें और एआई के ज़रिए आप कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग सीखें, अपने सबसे मेन चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें। अक्सर नौजवान ये हैं कि जो जिन्हें काम तो सारे आते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करें, अपने इसको खुद को इम्प्रूव करें, खुद को बदलें। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई आपको नहीं बदल सकता। खुद को बदलें और एआई सीखें। और ज़बरदस्त हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या एआई हर किसी के लिए आसान है? देखें जो चीज़ शुरू में नहीं होती है वो किसी के लिए आसान नहीं होती। जब कोई चीज़ कोई बंदा कोई चीज़ पहली दफ़ा करता है तो उसके लिए वो आसान नहीं होती। अभी जैसे एआई पहली दफ़ा आई तो जो पहले बंदों ने यूज़ किया तो उनके लिए आसान नहीं होती, आसान नहीं होगी मेरे ख़्याल में। तो इसी तरह जब एआई का को चलाना शुरू कर देंगे, आहिस्ता 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 से वो आसान होने लग जाएगी। जब आप करने लगेंगे, जब आप बैठे रहेंगे तो फिर बैठे रहेंगे, कहेंगे एआई हमारे लिए आसान हो जाएगी। एआई आसान नहीं होगी जब अब तक आप करना शुरू। ये ओके, गुड हो गया कि क्या एआई की एआई एआई ख़वातीन के लिए क्या मौके दे रहा है? देखिए एआई ख़वातीन के लिए ज़्यादातर एआई मौके ख़वातीन के लिए क्या मौके दे रहा है कि एआई एआई जो बहुत ज़्यादातर मौके दे रहा है, ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग में जो एआई है वो बहुत ज़्यादा मौके दे रहा है ख़वातीन के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि व्यूअर्स सॉरी माज़रत के साथ नेट के डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारा इंटरव्यू मुनक़ता हो गया था। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। एआई बेरोज़गी क्या आपको ऐसा लगता है कि एआई बेरोज़गारी बढ़ा रहा है? जान हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका जी। क्वेश्चन जो था मैंने वो सुन लिया था। तो मेरा आंसर ये है कि एआई बेरोज़गारी बढ़ा भी रही है, लेकिन साथ-साथ नौकरी भी पैदा कर रही है। अभी बढ़ा इस तरह रही है कि अभी जैसे कि मुझे एआई अगर चलानी आती है, तो एआई के ज़रिए मैं बैठे-बैठे एआई से काम करवा सकता हूँ। एआई के ज़रिए मैं बैठे-बैठे काम करवा दूँ, तो वो मेरे लिए तो वो काम हो गया ना। अभी मैं एआई से काम करवा रहा हूँ, खुद बैठ रहा हूँ, तो मेरे लिए काम तो बढ़ गया कि जैसे कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो और बढ़ा भी रही है और लेकिन बेरोज़गारी भी साथ-साथ कर रही है। अगर मुझे एआई चलानी नहीं आती, तो अगर मुझे एआई इस्तेमाल करना नहीं आते, तो एआई फिर मेरी जगह ले लेगी। एआई अगर मैं टीचर हूँ, तो एआई मेरी जगह टीचिंग करेगी। अगर मैं कॉल सेंटर पे हूँ, तो एआई मेरी जगह काम करेगी कॉल सेंटर पे। तो इसी तरह मेरी जगह भी ले सकती है और मैं उससे काम भी करवा सकता हूँ। एआई के फ़ायदे भी हैं और नुकसान दोनों हैं। गुड हो गया, ज़बरदस्त। क्या ऐसा लगता है कि नौजवानों को कुछ करना चाहिए इसके लिए? हाँ, बिल्कुल, नौजवानों को बहुत कुछ करना चाहिए। अभी जो एआई है, इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, अक्सर हमारे जो नौजवान हैं, उनको पता नहीं है एआई क्या होती है। तो एआई के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो मेरे नौजवानों से गुज़ारिश है कि वो एआई के टूल्स जानें, एआई के टूल्स के नाम पढ़ें और एआई की जो टूल्स हैं, उनको सीखने की कोशिश करें। जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक आप फिर कुछ नहीं कर पाएँगे। तो अपने अंदर सीखने की तलब पैदा करें और जितना हो सकता है सीखें। एआई बहुत लाज़मी है फ्यूचर में, तो मेरी गुज़ारिश है कि वो एआई को सीखने की उनको बहुत ज़रूरत है। ओके, गुड हो गया, ज़बरदस्त। माशाल्लाह आप इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आपको माशाल्लाह माशाल्लाह मालूमात हैगी। ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए एआई आसान है क्या? हर किसी के लिए तो ख़ैर आसानी का मैं नहीं बता सकता। एआई चंद लोगों के लिए आसान होगी, जिन्होंने एआई पे अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की होगी, जिन्होंने एआई सीखने पे अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की होगी आदि, उनके लिए फिर एआई जो सीखना है वो आसान हो जाएगी। जो मेरी तरह बेख़बर है एआई से, एआई को जानते नहीं है, तो उनके लिए फिर एआई तो आसानी तो पैदा थोड़ी करेगी। तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खर्च की एआई पे सीखने पे और मुश्किलात बर्दाश्त की, तो उनके लिए फिर एआई आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, हम आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या फ्रीलांसिंग को बढ़ा रहा है एआई? फ्रीलांसिंग को देखें, जहाँ तक अगर अगर मुझसे आप क्वेश्चन पूछें, तो मेरा जवाब होगा जी, फ्रीलांसिंग को एआई बढ़ा रहा है। क्योंकि एआई का जो है वो हर एक फ़ील्ड में एआई घुसी हुई है। जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मस्नूई ज़हानत, वो हर एक फ़ील्ड में घुसी हुई है। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अपने ज़हन में सोचूँ, तो एआई का बहुत रोल होगा ज़िंदगियों में, बहुत वो हर एक चीज़ में इनरोल होगी। तो वो हर एक चीज़ को बढ़ा सकती है, तो फ्रीलांसिंग में भी उसका कैरेक्टर होगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएँ कि एआई क्रिएटिविटी जॉब को भी मुतासिर किया है एआई ने? क्रिएटिविटी की बात कर रही हैं आप? क्रिएटिविटी जी। देखें, अक्सर लोग ऐसे यहाँ पे मिलेंगे जो कहते हैं कि एआई के ज़रिए हमारी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी हम जो भी होता है एआई से पूछते हैं, तो हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो देखें, एआई का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जाता है। पहले आप सोचें, आप अगर आपके ज़हन में वही आ रही है, तो आप फिर चैटजीपीटी से पूछें, एआई से पूछें। फिर जो एआई आपको आंसर देगी, जो आपके ज़हन में जो आंसर होगा, दोनों को आप मिला लें। दोनों को मिलाने के बाद फिर जब दोनों करेंगे, तो फिर एक अच्छा आंसर आएगा। तो ना एआई पे छोड़ें, ना खुद करें, ना खुद को थकाएँ, ना सिर्फ़ एआई पे छोड़ें। तो दोनों की क्रिएटिविटी अगर हो गई, तो फिर काफ़ी कुछ हो सकता है इंसान की ज़िंदगी में।
اور ماشاء اللہ زبردست ہے. اچھا ایسا لگتا ہے کہ اے آئی کیا انسان سے بہتر فیصلے کر سکتا ہے؟ ہاں انسان بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ انسان تھوڑا جلد باز ہوتا ہے، کیونکہ اسے چیزوں کی سمجھ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، چیزوں کو سمجھنے میں اس کی ٹائم لگتا ہے. اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان، لیکن وہ جلد باز بہت ہوتی ہے، جلد بازی کرتی ہے. تو جو اے آئی ہے وہ ماشاء اللہ سے کافی کچھ ہے، وہ تو چیزوں کو سوچتی ہے پھر کرتی ہے. تو اے آئی ہے وہ چند چیزوں میں وہ اچھی ہے، لیکن چند چیزوں میں وہ اچھے فیصلے نہیں کر پاتی، کیونکہ کہیں کہیں پہ اے آئی بھی مس گائڈ کر لیتی ہے بندے کو. تو وہ دونوں طریقے سے وہ بس اے آئی ہے. گڈ ہو گیا تو زبردست ہو گیا. اچھا ایسا لگتا ہے کہ اے آئی کیا ہم خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یا حکومت کیا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اے آئی خطرناک ہو سکتی ہے جب تک حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنی قوم کو اے آئی سے متعارف نہ کروائے. تو اے آئی پھر اس ملک کے لیے کافی حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اے آئی جو ہے وہ اپنے ملک میں انٹروڈیوس کروائے، ہر ایک بندے کو کہے کہ آپ اے آئی کو جانو، اے آئی کو سیکھو. تو حکومت کے اس میں حکومت کا بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے ہماری جو پولیٹکس ہے اس کا بھی اے آئی میں بہت بڑا رول ہے. تو اس کو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں گڈ ہو اے گیا. آئی کو جی زبردست. اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اے آئی کا مستقبل روشن ہے؟ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے کئی ملک ایسے ہیں کہ جو بہت فاسٹ ہیں. کئی سٹیز یہاں پہ پاکستان میں ایسی ہیں جو اے آئی کے معاملے میں کافی حد تک جانتی ہیں، کافی حد تک اے آئی کے بارے میں نالج رکھتی ہیں. لیکن پاکستان میں پھر چند سٹیز ایسی ہیں جو اے آئی کے جنہوں نے نام ہی نہیں سنا، جو اے آئی کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو اگر پورا ملک اگر اے آئی کو چلانا سیکھ جائے تو پاکستان پھر وہ ملک جو ہوتا ہے ترقی کر جاتا ہے اے آئی میں. اب یہ ہے کہ آدھا ملک جو پاکستان میں وہ اے آئی سیکھ رہا ہے، آدھا ملک اے آئی سے بے خبر ہے. تو چاہیے کہ پورا ملک سیکھے، پھر جو پاکستان کا مستقبل ہوگا وہ اے آئی میں روشن ہو جائے گا. بولے ویسے گڈ ہو گیا کہ اے آئی کون سی فیلڈ ہے سے سامنے آ رہی ہے، اور کیا سیکھنے کے لیے ڈگری کی ضروری ہے؟ دیکھیں اے آئی ابھی جو آئی ہے، اس میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ابھی انسان کئی فیصلے ایسے کرتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں بعد میں، وہ جلد بازی میں نا. تو پھر وہ اے آئی سے پوچھتا ہے یہاں پہ میں اسٹک ہوا ہوں، ابھی یہاں پہ میں آگے کیا کر سکتا ہوں، یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جو وہ اے آئی سے پوچھتا ہے تو اے آگے سے اس کو ایسے جواب دیتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مجھے اے آئی نے جواب دیے ہیں. اس کے ذہن و گمان دونوں میں نہیں ہوتے کہ یہ جواب میرے ذہن میں کیوں نہیں آئے. تو اے آئی جو ہے وہ انسانوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے کافی حد تک. زبردست ہو گیا، گڈ ہو گیا. ویسے سے زیادہ اپنا قیمتی وقت نکالے ہوئے ہیں تو ہمارے اتنے سوال ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. یہ بتائیں کہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے کیا اے آئی آسان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی میسیج یعنی کہ اے آئی کے متعلق اپنے یعنی کہ ویورس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بتائیں. دیکھیں اے آئی جو ہے آپ کوئی ہر عمر کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں اے آئی کے متعلق؟ جی میرا پیغام بھی یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ آج کل کے نوجوان ہیں، ان کو سیکھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا وہ کافی حد تک فاسٹ ہے ہم سے. تو جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ پرانے مائنڈ کے ہوتے ہیں تھوڑے، تو ان کو پھر سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایسی چیزوں کو. تو میرا اینڈ میں پیغام ہے کہ خود کو یوں خواہ کی غربت سے نکالیں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، اے آئی سیکھیں، جتنا ہو سکتا ہے سیکھیں. جہاں کہیں بھی ہیں سیکھیں، آن لائن سیکھیں، فزیکل سیکھیں، یوٹیوب میں سرچ کریں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، کافی طریقے ہیں. تو
کسی قسم کا ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. تو کافی حد تک میں سیکھیں جتنا ہو سکتا ہے سیکھیں. تو میری سے یہی گزارش ہے کہ خود کو خواہ کی غریبی غربت سے نکال دیں. زبردست ہو گیا سجاد، ماشاء اللہ آپ نے اتنے اچھے سوال اور اتنے اچھے ویورس کو بتایا جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے. جی کیونکہ یہ تو یہ صرف یہی بات ہے کہ بات میں کہ آپ ہم بتا رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ویورس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں، یعنی کیا بتا رہا ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کہاں تک پہنچ رہے ہیں، کس طریقے سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو ملتے ہیں ہم دوسرے انٹرویو کی طرح انشاءاللہ. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ مسکراتے رہیں، مسکرانا صدقہ جاریہ ہے. اور ریحان اسکول میں آ کے وزٹ کریں، کالج میں وزٹ کریں. آپ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن وہ آپ ہماری ایک حد تک کے لے کے جب یہاں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے گائڈ اور کس طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے انٹرویو کی طرف. تھینک یو سجاد، بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور اپنے ان کے اچھے ٹپس دیے ہمیں. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا. لیکن یہ کہ آپ بھی بزی اور ہم بھی بزی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوبارہ انٹرویو کی طرف. اللہ انشاءاللہ حافظ. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.